بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. میں آج کی مجلس میں ڈاکٹر بابا کریم ممتاز احمد خان صاحب کے میں لکھا گیا مرثیہ گنگنانے کے لیے میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں. کر کے سر سید کے جانشین ممتاز احمد خان، سر سید کے جانشین ممتاز احمد خان، آفرین صد آفرین ممتاز احمد خان، سر سید کے جانشین ممتاز احمد خان. کل تک اپنے ساتھ تھے دھڑکن دل بن کر، آج عدم کے ہیں مکی ممتاز احمد خان، سر سید کے جانشین ممتاز احمد خان. پیدائش کے طفل کی جو گھٹی ڈالتے ہیں، ہے وہ کھجور و انگ بھی ممتاز احمد خان. آسماں والے بھی تعریف ان کی کرتے ہیں، علم سے مہکائے زمین ممتاز احمد خان. آفرین صد آفرین ممتاز احمد خان. دین کا بھی احساس انہیں تھا، فکر دنیا بھی، معمار دنیا وہ دی ممتاز احمد خان. چھونے لگی ہے بام فلک جس کی بنیادیں، بانی دارالعلوم ممتاز احمد خان. آفرین صد آفرین ممتاز احمد خان. حافظ ان کو باتیں کم کرنے کی عادت تھی، رکھتے عمل میں تھے یقین ممتاز احمد خان، سر سید کے جانشین ممتاز احمد خان. میں مولانا افضل سے مقدمہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب پر کچھ خیالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ، محفل اور حاضرین کرام، بابائے تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیتی محفل کی بنیاد پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سچ پوچھئے تو میں شکاری پور آنے سے پہلے مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ کوئی ممتاز نام کی شخصیت کرناٹک میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کے توسط سے ایک بہت بڑا پروگرام ہمارے اس فیلڈ میں ہوا، جس میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے اور بندے کو ان کی شال پوشی کا موقع ملا تھا. اس وقت احساس ہوا کہ ڈاکٹر ممتاز صاحب کی شخصیت، جس طرح نام ان کا ممتاز ہے، وہ اپنے علم و عمل میں اور فکر و فن میں اور انداز تعلیم اور طرز تدریس میں ایک ممتاز شخصیت ہے. پھر چند دنوں پہلے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب نے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا اور الامین تحریک کے نام پر جو بات انہوں نے بتائی وہ بڑی اچھی لگی کہ جو نام انہوں نے رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا الامین، اس کو سامنے رکھ کر کے وہ نام انہوں نے رکھا تھا. سچ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو نام رکھتا ہے اس سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. ابھی چند دنوں پہلے ایک مضمون میں بھی میں نے پڑھا کہ جس طرح وہ دنیاوی تعلیم میں آگے تھے، بالکل اسی طرح تہجد کے پابند بھی تھے اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس جو تاثر قائم ہے اس کے مقابلے میں بہت بڑے اللہ والے تھے اور ان کے اندر بھی علم و عمل کی یقین ان کے اندر پیدا ہوتی تھی. بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت کو
ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے اور جو ان کی روحانی اولاد جو پرورش پا رہی ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین وما علینا الا البلاغ. میں بڑے ادب کے ساتھ بچوں کے تحقیق کرنے والی شخصیت کوئی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کا اعزاز دینے والی شخصیت جو ہم اپنے آس پاس رہتے ہیں جن کو کم سمجھتے ہیں. تو آج پورے ہندوستان میں محقق لوگوں سے دوستی رکھنے والے یوں کہوں گا کہ کرناٹکی کے جو بھی کلام جہاں تک بھی پہنچانا جس تک بھی پہنچانا یہ بھی ایک مستقل کام ہوتا ہے. اس دفتر کو سنبھالنے والے میں بڑے محبت سے آپ کا نام لیتا ہوں ڈاکٹر آفاق، جو ڈاکٹر صاحب کی خاص کر میرے مضامین کے ذریعے بھی وہ بہت زیادہ جان بھی چکے ہیں. زمین میں بھی گانا ہوا ہے، اکیڈمی میرے دفتراز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ان کے بارے میں کچھ خیال اظہار. صدر جلسہ، اساتذہ کرام، حاضرین، ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ انگریزوں کی غلامی کے بعد بالخصوص مسلمان اپنی ہمت، اپنا حوصلہ ہار چکے تھے. کسی میں یہ امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سروائیو کر سکیں گے انڈیا میں. ہندوستان کی جو حالت تھی اس کے بارے میں بہت کم لوگ تھے جو یہ سوچ سکتے تھے کہ مین اسٹریم میں یہاں کا مسلمان پھر سے شامل ہو سکے. ویسے دور میں سر سید احمد خان جو تعلیم و تعلم کے پیشے سے متعلق نہیں تھے، وہ ڈپٹی کلکٹر تھے. تعلیم سے بظاہر ان کا کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ علم و ادب کے آدمی تھے. انہوں نے یہ حوصلہ کیا کہ اس قوم کو اگر زندہ کرنا ہے، اس کو اگر عزت سے زندگی جینا ہے اور ہندوستان میں قدم جما کر جینا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے تعلیم. چنانچہ انہوں نے تعلیم کا بیڑا اٹھایا. اس زمانے کی بات ہے جب انگریزی بولنا، انگریزی پڑھنا، انگریزی سننا، انگریزوں سے ملنا، انگریزی پڑھے ہوئے لوگوں سے ملنا بھی کفر میں شامل تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا تو ایمان ہی چلا گیا، یہ مسلمان ہی نہیں. ویسے جوخم بھرے ماحول میں انہوں نے یہ حوصلہ کیا اور نئی تعلیم یا جدید تعلیم کی بنیاد بنائی. انہیں معلوم تھا کہ اگر جدید تعلیم یہ لوگ نہیں حاصل کریں گے تو ان کی شناخت مٹ جائے گی. بعد میں کچھ لوگوں نے باضابطہ طور پر کہا کہ اگر ہندوستان میں سر سید احمد خان پیدا نہ ہوتے، ہندوستان کے مسلمانوں کا وہی حال ہوتا جو اندلس کے مسلمانوں کا ہوتا. ایک اکیلے سر سید خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بچا لیا. سر سید احمد خان کے بعد ایک لمبا گیپ. سر سید احمد خان نے نئی تعلیم یا جدید تعلیم کی روشنی تو لوگوں کے اندر پیدا کر دی. اس کے بعد ایک لمبا گیپ پیدا ہو. اس کے بعد پھر ایک طرح کا زوال شروع ہوا. ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کا بٹوارا ہوا، تقسیم ملک کی وجہ سے ایک بار پھر مسلمان آزمائش میں پڑ گئے. ان کے کرداروں کو شک کیا جانے لگا. ماحول قریب قریب ویسا ہی خطرناک ہو گیا تھا. مسلمانوں میں پھر ہمت اور حوصلے کی کمی پیدا ہوئی. اس زمانے میں ایک مرد اہم آپ کی ریاست کرناٹک سے اٹھے جن کا نام ڈاکٹر ممتاز احمد خان ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا بھی رشتہ تعلیم و تعلم سے نہیں تھا. وہ بھی کسی ادارے میں کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی پروفیسر نہیں تھے. پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے. لیکن وہ ایسے ڈاکٹر تھے جو مریض کا نبض پکڑ کے صرف مریض کی حالت، اس کی خرابی اور اس کی بیماری نہیں پہچانتے تھے، بلکہ قوم کی نبض پکڑ کے قوم میں جو خرابی پائی جاتی ہے، اس کی صحت میں جو بگاڑ ہے، اس کا بھی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے بتایا ہے، ان کے یہاں جو مریض آتے تھے ان کی نبض دیکھتے اسے انجیکشن لگاتے. نبض دیکھتے دیکھتے وہ صرف اسی کی تکلیف نہیں سمجھے یا اسی کا دکھ درد نہیں سمجھے، اس نبض کو پکڑتے پکڑتے انہوں نے اس قوم کی نبض پکڑی. انہیں معلوم ہو گیا کہ صرف ایک مریض کا علاج کرنے سے یہ قوم سدھرے گی نہیں، یہ اپنی بیماری سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی. علاج بڑے پیمانے پر کرنا پڑے گا. کام بہت مشکل تھا، بہت جوخم بھرا تھا، لیکن انہوں نے حوصلہ اور ہمت دکھائی اور نکل پڑے. ان کا جذبہ سچا تھا، جوش، ایمانی جوش اس کے اندر بھرا ہوا تھا. کیونکہ کوئی تردد، کوئی فکر نہیں تھی ان کو
अपने मकसद के कामयाब होने में आदमी के अंदर जज्बा सच्चा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम उसे आसान लगता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि इतना मुश्किल काम इससे होगा या नहीं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि जज्बा सच्चा होता है तो उसे लगता है ये कौन सा मुश्किल काम है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। इस तरह हमारे डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान आगे बढ़े और उन्होंने तालीमी निज़ाम का, स्कूल के निज़ाम का एक जाल सा बिछा दिया। चिराग तले अंधेरा बोलते हैं। मैं जब तालिब इल्म था, कॉलेज में पढ़ता था, उस जमाने में हम लोगों को एक टॉपिक दिया गया था लिखने के लिए, सर सैयद अहमद के बाद दूसरी सबसे बड़ी इल्मी तहरीक हिंदुस्तान में कौन है। उस जमाने में हमें ये लिखना पड़ा था सर सैयद अहमद खान के बाद जो सबसे बड़ी तहरीक थी तालीम की, वो अल अमीन तहरीक थी। तो हम लोग तो उस जमाने से जानते थे, या दूर से तो और भी ज़्यादा अकीदत के साथ जानते थे। ये तहरीक ऐसा नहीं है कि यहाँ तक महदूद है या सिर्फ रियासत तक महदूद है या यहीं के लोग जानते हैं। ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। तो ये सच्ची बात यह है कि जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान हैं, पसमानदा हैं और तालीम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अल अमीन तहरीक को जानते हैं और उससे सबक सीखते हैं कि जब हिंदुस्तान के जैसे माहौल में एक मुसलमान इस हौसले के साथ तालीम के मैदान में कदम बढ़ा सकता है तो दूसरे मुल्कों में भी यह तहरीक पनप सकती है। आज उनकी मेहनत या उनकी लगन का फैज़ आप जो चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में तरह तरह के तालीमी अदारे देख रहे हैं, अगर ईमानदारी से देखिएगा तो लगेगा ये सब उसी की शाख है। वो आदमी अपने आहनी इरादे और हौसले के साथ आगे नहीं बढ़ते, बाबा तालीम का फर्ज अदा नहीं करते, तो बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इदारे खोलने का हौसला नहीं जुटा पाते। किसी के जहन में ये बात भी नहीं आती कि कोई मुसलमान इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। छोटे मोटे इदारे खोलने के बावजूद लोग उन्हें इस तरह परेशान किया करते थे कि लोग हौसला हार जाते। लेकिन डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के हौसलों को देख के, उनके बढ़ते कदम को देख के दूसरे लोगों ने भी हिम्मत, हौसला किया। उनके पीछे एक से बढ़ के एक लोग आते गए और ये काफिला, ये कारवां बनता गया और तरह तरह के तालीमी इदारे खुलते चले गए। तो उनके एहसानों को अगर गिनना चाहे तो बेशुमार नहीं कर सकते। बाद की नस्ल जो आज पढ़ती है, लिखती है, जो स्कूल कॉलेज जाती है, उन तमाम लोगों की तालीम में गैर मरी तौर पर, गैर शऊरी तौर पर उनकी मेहनत शामिल है। वो अगर कदम न उठाते, सर सैयद पैदा न होते, डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान जैसे लोग नहीं आते, तो बहुत मुमकिन है कि आज हम जिस मकाम पर हैं उससे सैकड़ों साल पीछे ही रहते। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और अच्छी बात यह है कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अच्छे साथी भी मिलते हैं। आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि हमें कोई अच्छा दोस्त, मुखलिस दोस्त नहीं मिला, लेकिन ये जान लीजिए कि जो आदमी ये शिकायत करता है खुद वो किसी का मुखलिस दोस्त नहीं होता है। जो लोग मुखलिस होते हैं अपने काम में, उन्हें मुखलिस लोग मिल ही जाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने अपने इंतकाल से पहले या अपने मुस्तकबिल की फिक्र करते हुए गौर फरमाया कि हमारे इस इदारे को कौन लोग संभालेंगे। जाहिर सी बात है उनके आसपास उनके मुखलिसीन की बहुत बड़ी जमात थी, बहुत सारे लोग थे जो आसपास थे। जिंदगी का इतना लंबा तजर्बा करने के बाद उन्हें आदमी की पहचान तो थी, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए या यकीन रखना चाहिए कि उन्होंने अपना इदारा जिन हाथों में दिया है, जिन लोगों को सुपुर्द किया है, वो यकीनन उनकी नज़र के मुताबिक बहुत काबिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अफसर लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे नशेब व फराज देखे थे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ उनके गम में आंसू न बहाएं, बल्कि उनका जो मकसद था, उनका जो ख्वाब था, उनके ख्वाब को अपना ख्वाब बनाएं, उनके ख्वाबों को जीने और उसके ख्वाब की ताबीर तलाशने की कोशिश करें। उन्होंने जो मिशन शुरू किया था उस मिशन का हिस्सा बने। अफसोस तो है ही, दुख तो है ही, क्योंकि अकेले उनके इंतकाल होने से न जाने कितने लोग यहाँ अपने आप को बेसाया महसूस करते हैं। अकेले उनकी मौजूदगी से ऐसा लगता था कि पूरा माहौल, पूरा कर्नाटक, पूरी रियासत, पूरा मुल्क, पूरा इस्लामी तालीमी निज़ाम और सिस्टम एक मजबूत या महफूज मुमताज़ साहब बाबा तालीम साहब मेरी तीन दिन पहले बेंगलुरु गया था। आने के बाद बहुत बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह उनकी खबर को मुँह से भर दे और
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابائے تعلیم جناب ڈاکٹر ممتاز خان صاحب بہت بڑی شخصیت تھی ہندوستانی پیمانے پر. اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی جو بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا. اللہ ان کے اس قدم کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں بھی اس مشن کو لے کر ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے طرح کے ارادے، ان کی طرح کے جذبات اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. جناب محمود ندوی صاحب اپنے جب سے میں دینی تعلیم کا آغاز کیا میڈیکل میں، تو وہیں سے میں نے ڈاکٹر ممتاز صاحب کا نام سنا تھا. اس کے بعد ندوی کی طالب علمی میں حضرت کا وقت سے نام سنتا تھا، لیکن کرناٹک میں ہونے کے باوجود اتنی بڑی شخصیت ہے اس کا اندازہ نہیں تھا. جسے ڈاکٹر آفاق صاحب نے کہا کہ یہ ایک ہماگیر شخصیت ہے، صرف کرناٹک نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے. آپ کا نام ندوی میں بولا جاتا تھا، آپ کو بابا تعلیم، ماہر تعلیمات کے القاب دیے جاتے تھے. الحمدللہ ہم انہیں کے ریاست کے رہنے والے ہیں. جو کام انہوں نے سب کے لیے کیا تاکہ ہر انسان کے اندر شعور پیدا ہو، علم کی امنگ ہو، علم کی چاہت ہو، تو وہ جذبہ ہم سب لے کے چلیں. اللہ آپ کے قبر کو نور سے منور کرے، اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے. آمین. اسی طرح ایک بیٹے ہمارے آپ کے ناصر صاحب بھی بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. صدر جلسہ ہمارے احترام الحمدللہ ایک شخصیت کے تعلق سے اظہار تعزیت کا ہمیں موقع ملا ہے، جو کہ سر ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ہند میں بھی انہوں نے تعلیم و تعلم کے تعلق سے قدم کو آگے بڑھایا اور نبض پکڑ کر جو ہے قوم کی اصلاح فرماتے تھے اور قوم کی تندرستی کا عالم جانتے تھے. تو اسی طرح سے بابائے تعلیم ڈاکٹر ممتاز خان صاحب نے جو بیڑا اٹھایا قوم کے تعلق سے، قوم کی رہبری انہوں نے جو فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، بال بال ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. بس میں انہی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جناب سمی اللہ صاحب بے نظر دعا کرو جی. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسے پروگرام میں ہمیں شرکت کرنے کا موقع ملا. کرناٹک کی ایک بڑی شخصیت ڈاکٹر ممتاز احمد خان، جو کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا، سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ایک شخص اپنی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ ایسے لوگوں سے جو ہے ہمیں مثالیں ملتی ہیں. عالمین جو تحریک ہے کہ کرناٹک میں کئی اسکول ان کے جو ہے چلتے ہیں، کئی بچے، کئی لاکھ بچے جو ہے تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے ادارے سے، آج بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے فائز ہیں. بس میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کرے. یہ جو ان کے شاگرد ہیں، یہ بھی ان کے جو بتائے ہوئے راستے پر، جو تعلیم کا جو راستہ ہے، یہ سب سے، اگر ایک شخص کسی کو دینا چاہتا ہے تو یہ سب سے بڑی جو ہے دین ہے. انسان دولت دیتا ہے اور جو بہت کچھ دیتا ہے وہ ایک وقتی طور پر ہوتا ہے، لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے کام آتا ہے. ایک معاشرہ اس سے سدھرتا ہے. بس انہوں نے معاشرے کو سدھارنے کا کام کیا. بس اسی کا بدل میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے جنت نصیب ہے. بس میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت کی کمی ہے، مکمل نہیں بنا تو نماز کو جانے والے ہیں. جناب ابراہیم ندوی صاحب آپ بھی کچھ دعائیں کلمات سنائیں. السلام علیکم. بس کیا کہیں کہ سوچ کر دل پھٹ رہا ہے کہ کھو گیا ایک غم غصہ، رخصت ممتاز پر ساری فضا ہے اشک بھر، کہ کہا نہیں جا سکتا، سوچ نہیں سکتے اتنی بڑی شخصیت جو ہمارے ریاست کرناٹک میں
کہ ایسی تحریک لے کر نکلی جو کامیاب بھی ہوئی. ایسے بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مشن لے کر چلتے ہیں, کامیابی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, لیکن بعد میں چل کر وہ کامیابی عروج کو پہنچتی ہے. لیکن یہ ایک واحد میری نظروں میں جو ہم اب دیکھ رہے ہیں عصر حاضر کے اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت تھی جو اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑی تحریک کو وجود میں لایا, اور اس کی جو کامیابی تھی اپنے آنکھوں سے دیکھی, اور بہت ہی عزم و استقلال کے پہاڑ سمجھے جانے والی شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تربت میں اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے. فرد قوم کو جو انہوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بدلے رشکے جنا ہوا عیسیٰ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت وجہ سے نواز. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ان کا جو مشن تھا ان تمام مشن کو لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک چلنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. میں ابھی سے کہتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ کی مغفرت کی دعا کریں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. مولا کل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ عالم کی تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خصوصاً مرحوم ڈاکٹر ممتاز صاحب کے گناہوں کو تو معاف فرما. اے اللہ انہوں نے جو بھی دنیا میں محنتیں کی ہے دین کے اعتبار سے, اے اللہ اسے کامیابی عطا فرما. اے اللہ کامیابی عطا فرما. اے اللہ انہوں نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں اللہ پورے کا پورا بدلہ نصیب فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما. مولا کل اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اللہ اس کو بھی عطا فرما. جو کچھ مانگنے سے باقی ہے مولا اس کو بھی عطا فرما. اے اللہ چھوٹی چھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے حبیب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ವಿಜಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.